اور میں نے عرض کیا تھا کہ مسلمانوں کے جمع ہونے کا ثواب، مسلمانوں کے جمع ہونے کا ثواب یہ نماز کے ثواب سے بھی زیادہ ہے، اور تمام عبادات کی برکتوں سے زیادہ ہے۔ اب جب اسلام اجتماعیت چاہتا ہے، ملانا چاہتا ہے، تو اجتماعیت میں جو حسن پیدا ہوتا ہے وہ نظم و ضبط کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ نظم و ضبط کے ساتھ، ورنہ انتشار ہوگا۔ تو اسلام پھر نظم و ضبط پہ بھی زور دیتا ہے، یہاں تک کہ حضور نے فرمایا کہ دو آدمی سفر کریں تو وہ بھی ایک کو امیر بنا لیں، تاکہ دو افراد کے اس گروپ میں نظم آ جائیں۔ تو اسلام اجتماعیت چاہتا ہے، اجتماعیت کا حسن نظم کے ساتھ ہے، اور نظم پیدا ہوتا ہے امیر بنانے کے ساتھ۔ کسی شخص کو امیر بنائیں، سربراہ بنائیں، ہیڈ بنائیں، تو کیا پیدا ہو جائے گا؟ نظم، اور پھر اس کی اطاعت کی جائے، اس کی اطاعت کی جائے۔ اس لیے اسلام نے جس طرح بے حیائی سے روکا ہے، کس سے؟ بے حیائی سے، اور برائی سے روکا ہے، اسی طرح بغاوت سے بھی روکا ہے۔ حکومت وقت کے خلاف بلا وجہ بغاوت سے روکا، کیونکہ بغاوت سے کیا پیدا ہوگا؟ انتشار۔ کیا پیدا ہوگا؟ ہم کسی شہر کو صحیح کرنا چاہ رہے تھے، انتشار کی وجہ سے دشمن فائدہ اٹھا کے ہمیں نقصان بھی پہنچا سکتا۔ اس لیے وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ کہ مولا فحاشی سے بھی روکتا ہے، برائی سے بھی، اور بغاوت سے بھی روکتا ہے۔ یہ تین باتیں میں نے عرض کی کہ اسلام اجتماعیت چاہتا ہے، اجتماعیت میں حسن پیدا ہوتا ہے نظم و ضبط کے ساتھ، اور نظم و ضبط پیدا ہوتا ہے سربراہی کے ساتھ۔ تو پھر میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ پاک نے جہاں کسی ادارے کو سربراہ کے بغیر نہیں چھوڑا، فرشتوں کا بھی ایک سربراہ ہے، حالانکہ وہ تو معصوم ہے، وہ تو بغاوت، ان کے یہاں تو شہوت ہے ہی نہیں، اپنی مرضی کا ان کے یہاں کوئی وجود، اس کے باوجود ان کا بولیے ان کا ہیڈ ہے، ان کا سربراہ ہے۔ اور کائنات کی ساری مسجدوں کی سربراہی اللہ نے بیت اللہ کو عطا کی، کس کو؟ اور مکہ کا نام کیا رکھا ہے؟ ام القری۔ ام القری جو ہے یہ جمع ہے قریۃ، قریہ کہتے ہیں بستی، کہ یہ جو مکہ ہے نا یہ دنیا کی ساری بستیوں کی ماں ہے، ساری بستیوں کی۔ تو مولا نے تو پھر بستیوں کو بھی سربراہی کے بغیر نہیں چھوڑا، تو فرشتوں کا بھی سربراہ بنایا، بستیوں کا بھی سربراہ بنایا۔ اور یہ جو حضور کا فرمان ہے یہ بھی اسی طرح اشارہ ہے کہ کلکم من آدم وآدم من تراب، کہ تم سارے کے سارے آدم کے بیٹے ہو۔ تو یہ ایک ذہنی وحدت پیدا کی کہ کوئی کسی کو اپنے سے جدا نہ سمجھے، الگ نہ سمجھے، کوئی گورا ہے، کالا ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، خوبصورت ہے، بدصورت ہے، اولاد ساری ایک باپ کی ہے۔ وآدم من تراب، اور آدم تو مٹی سے بنا ہے، تو پھر فخر کس پہ کرتے تھے؟ آدم تو مٹی سے بنا ہے، تو پھر کس پہ فخر کرتے ہو؟ کس رنگ پہ فخر کرتے ہو؟ یہ سب کچھ کس سے بنا ہے؟ مٹی سے بنا ہے۔ تو پھر اللہ پاک نے نبوت کے ادارے کو بھی سربراہی کے بغیر، اور پوری کائنات نبوت کا سربراہ آمنہ کے لال کو بنایا۔ تو حضور قیامت تک آنے والی امت کے نبی ہیں، قیامت تک آنے والی امت کے، اور سارے گزرے ہوئے نبیوں کے سردار۔ اس طرح
حضور کو سربراہ بنا کے ادارہ نبوت میں نظم پیدا کیا اور ان سے کہا کہ ان پہ ایمان بھی لانا ہے، ان کی مدد بھی کرنی ہے، ان کا حامی بھی بننا ہے۔ اور پھر ولایت کا جو ادارہ ہے اس کی سربراہی اللہ نے عطا فرمائی ہے حضرت شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی کو۔ وہ کسی شاعر نے فارسی میں کہا نا کہ غوث اعظم درمیان اولیاء، غوث اعظم درمیان اولیاء، چون محمد درمیان انبیاء، چون محمد کہ غوث اعظم سارے ولیوں میں اسی طرح ہیں جس طرح حضور سارے نبیوں میں ہیں۔ وہاں سارے نبی حضور کی غلامی میں ہیں اور یہاں غوث اعظم کا پاؤں ہر ولی کی حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بغداد میں بیٹھ کے اعلان کیا کہ میرا پاؤں ہر ولی کی گردن پہ ہے، تو اس وقت خواجہ غریب نواز ہند میں، یہ ہند میں اس وقت ہند کا نام چلتا تھا، یہ باقی نام تو بعد میں آئے، تو یہاں پہ حیات تھے، زندہ تھے، موجود تھے۔ اب جب غوث پاک نے اعلان کیا کہ میرا پاؤں ہر ولی کی گردن پہ ہے، تو وہ میسج یہاں بھی پہنچا، روحانی طور پہ، روحانی ذریعے سے وہ میسج۔ تو پھر خواجہ غریب نواز نے اس پیغام کا جواب کیا دیا؟ تو جواب بڑا خوبصورت دیا، اور یہ صرف خواجہ کا جواب نہیں تھا بلکہ خواجہ تو پورے علاقے کے نمائندے تھے، ہندوستان کے نمائندے تھے، تو گویا ہندوستان کی سرزمین کی طرف سے یہ جواب گیا۔ آپ نے یہ پیغام سن کے فرمایا کہ اے عبد القادر، تیرا پاؤں صرف میری گردن پہ نہیں ہے، بل علی رأسی و عینی، بلکہ آپ کا قدم تو میرے سر پہ بھی ہے، میری آنکھوں پہ بھی ہے۔ یہ ہے عجز و انکساری، جس کو وہ ہم پنجابی کا شعر پڑھتے ہیں نا میاں صاحب کا کہ میں نیواں میرا مرشد روحانیت کی بنیاد، ولایت کی بنیاد یاد رکھیں نماز نہیں ہے، سجدہ۔ شیطان سے یہی تو غلطی ہوئی، اس نے اونچے کو اونچا نہیں مانا، اس نے بڑے کو بڑا نہیں مانا، تو کروڑوں سجدے کیا ہو گئے؟ روحانیت سے معروف ہو گیا۔ تو پھر سمجھ جائے نا کہ روحانیت کی بنیاد کیا ہے کہ میں نیواں اچے یاندے سنگ۔ تو خواجہ غریب نواز نے جواب دیا کہ اے غوث اعظم، آپ کا قدم میرے سر پہ بھی ہے اور میری۔ تو پھر اس جواب کی تاثیر کیا ہوئی جو میری سمجھ میں آیا کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سلسلہ ہے نا، وہ سلسلہ قادریہ ہے، سلسلہ قادریہ، اور غریب نواز کا جو سلسلہ ہے وہ سلسلہ چشتیہ۔ آپ جانتے ہیں نا بھائی، آپ کا سلسلہ چشتیہ ہے۔ اب خواجہ غریب نواز نے سر بھی جھکا دیا، آنکھیں بھی، گردن بھی، کمال عاجزی کا مظاہرہ کیا۔ اس کے پھر دو ثمرات ملے۔ خواجہ غریب نواز نے ہم سب کی طرف سے کہہ دیا، ہم سب کی طرف سے کہہ دیا کہ آپ کا پاؤں میری گردن، میرے سر پہ بھی ہے، میری۔ تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہند میں غوث اعظم کی 11ویں پھیل گئی۔ کیا پھیل گئی؟ ریسپانس مثبت گیا تھا نا، عاجزی والا گیا تھا۔ اتنی 11ویں بغداد میں نہیں ہوتی جتنی پاکستان میں ہوتی، یہ اسی جواب کا نتیجہ ہے۔ ایک تو 11ویں مل گئی، 11ویں کا فیض مل گیا۔ خواجہ غریب نواز کے اس جواب سے ہم سب کو قادری فیض مل گیا۔ اور جب خواجہ غریب نواز نے
باسبی کا چل رہا ہے۔ جب خواجہ غریب نواز نے یہ جواب دیا کہ آپ کا قدم میری سر پہ بھی ہے، تو گویا کہ یوں کہا کہ میں نیما اونچیاں دے، تو پھر ہوا کیا؟ صدقے جہاں انہا اونچیاں تو جنا۔ تو پھر غوث نے کہا غریب نواز 11ویں تو میری پھیلے گی مگر پورے ہند میں سلسلہ تیرا پھیلے گا۔ سلسلہ اب آپ دیکھ لیں کہ بر صغیر پاک و ہند میں قادری سلسلہ بھی ہے مگر کم ہے، چشتی سب سے زیادہ۔ کون سا؟ چشتی سب سے زیادہ ہے۔ تو یہ غوث کا فیض ہے۔ تو خواجہ غریب نواز نے ہمیں سبق دے دیا، ہاں جو آج ہم بھولے ہوئے ہیں، اکڑ آ گئی نا، انا آ گئی، میرے ورگا کون؟ تو خواجہ غریب نواز نے یہ جواب دے کے ہمیں سبق دے دیا ہے کہ اگر بڑوں کو سلام کیا جائے نا تو سلسلے بند نہیں ہوتے، سلسلے رکتے نہیں ہیں، بلکہ بڑوں کو سلام کرنے سے فیض بڑھ جاتا ہے، سلسلہ بڑھ جاتا ہے۔ سلام کیا قادری بزرگ کو، سلسلہ چشتی پھیل گیا۔ الحمدللہ یہی وجہ ہے کہ پاکستان بر صغیر پورے ہندوستان میں قادری ہو تو وہ بھی 11ویں کرتا ہے، چشتی ہو اور سہروردی ہو اور نقش بندی ہو اور کئی عیسائی بھی کرتے ہیں، ہاں کئی وہ تلاوت تو نہیں کرتے، نعت تو نہیں پڑھتے، ہمارے دین کی باتیں تو نہیں کرتے، مگر دیگ پکا کے غوث کی 11ویں پڑھتے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ فیض انہیں بھی ظاہر ہے کہ جب آقا رحمت للعالمین ہے تو پھر غلام میں بھی وہی رنگ ہوگا نا، کیوں بھائی؟ کوئی بھی لینے والا آئے تو صحیح، ہم دینے کو تیار ہیں۔ ہمارے یہاں دینے کے لیے کوئی قید، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ ہے نہ حاجت اگر کی۔ دوستان محترم، جو بات میں پیغام کے طور پہ عرض کرنا چاہتا ہوں، واقعہ سنا ہوگا، بس توجہ دلانی ہے۔ غوث پاک کے والدین، ان کا ملاپ کیسے ہوا، ان کا اور یہ رشتہ کیسے بنا؟ تو یاد رکھیں غوث پاک کے والد گرامی اور والد محترمہ، والد کی طرف سے آپ حسنی ہیں اور ماں کی طرف سے حسینی ہیں، مجمع البحرین۔ تو آپ کے والدین کا جو آپس میں رشتہ ہوا، یہ رشتہ بھی تقویٰ کی خیرات ہے۔ کس کی؟ کسی اور نے کوشش نہیں کی، ہاں کسی اور نے کوشش، کوئی خاندان ادھر کا ادھر گیا، ادھر کا ادھر آیا، کوئی بات چیت ہوئی، کوئی بیچ میں پڑا، نہیں، یہ سارا ملاپ خالص تقویٰ کی خیرات ہے۔ تو جو ماں باپ ملے ہی تقویٰ کی بنیاد پہ ہوں تو پھر ان کے یہاں جو بیٹا پیدا ہوگا وہ پھر صرف ولی نہیں ہوگا، ولیوں کے بربریوں کا سردار ہوگا۔ وہ تو آپ جانتے ہیں نا کہ آپ کے غوث پاک نہر کے کنارے جہاں گئے تھے، بھوک لگی ہوئی تھی، سخت بھوک تھی، ایک سیب بہتا ہوا آ رہا تھا۔ اب بہتے ہوئے سیب کو اٹھا لینا جو جا رہا ہے اور کسی کی ملکیت میں نہیں ہے، چوری تو نہیں ہے، آپ کو بھوک لگی تھی، سیب اٹھا کے کھا لیے، جب کھا لیا تو خیال آیا کہ بھائی کسی سے پوچھا تو ہے نہیں، کسی سے 11ویں کھانا لو، یہی یاد رکھنا۔ ہم بھی پوچھے بغیر ہڑپ کر جاتے ہیں، کیوں بھائی؟ اور پوچھے بغیر نہیں، چھین کے بھی، ہے نا؟ تو پھر غوث کے ساتھ نسبت کیا ہوئی؟ غوث کے والد نے سیب چرایا نہیں، چھینا، بہتا ہوا جا رہا تھا، کھا لیا۔ اب دل نے کہا، اندر نور تھا، اندر کہا کہ میں سیب تو کھا لیا، بھوک کی شدت میں احساس نہیں ہوا، مگر پوچھا تو کسی سے نہیں، پیسے تو دیے نہیں، تو یہ تو حلال ہی نہیں ہے، یہ تو عام آدمی کے لیے حلال ہے، مگر درجے اپنے اپنے ہوتے ہیں، درجے۔ تو جس درجے پہ وہ فائز تھے
اندر سے آواز آئی. کیا؟ اندر سے آواز. اس لیے ایک صحابی نے حضور سے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ گناہ کسے کہتے ہیں؟ یاد رکھو گناہ کسے کہتے ہیں؟ کئی لوگ مسئلے پوچھتے ہیں اور بات واضح نہیں ہو پاتی مگر اندر سے آواز آتی ہے. ہاں تو کسی سے پوچھنے کی بجائے اندر کی آواز پہ لبیک کہنا چاہیے. نہیں سمجھے گا؟ تو صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ گناہ کسے کہتے ہیں؟ تو حضور فرما سکتے تھے کہ جس کو قرآن نے حرام کہا ہے وہ کیا ہے، کہ جس کو میں نے حرام کہا ہے وہ کیا ہے، مگر حضور نے یہ جواب نہیں دیا. اس لیے کہ اسلام دین فطرت ہے. اسلام بولے ہیں امام اعظم فرماتے ہیں اگر وہی نہ آئی ہوتی، نبی نہ آئے ہوتے، قرآن، تو انسان کو فطرت کی بنیاد پہ بھی ایمان لانا انسان کے لیے لازم تھا. فطرت کی بنیاد پہ کہ انسان کی فطرت کہتی ہے کہ اس کائنات کو کوئی بنانے والا. تو صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ گناہ کسے کہتے ہیں؟ اب حضور نے کیا فرمایا؟ آقا فرماتے ہیں ما حاکا فی نفسے کا. آقا فرماتے ہیں جو تیرے دل میں کھٹکے، جو ہاں جو تیرے وہ کیا ہے، گناہ ہے. تو غوث پاک کے دل میں کھٹکا نا، والد کے دل میں کہ سیب کھا لیا، ہر پوچھا کسی سے نہیں. اس کا معنی ہے کہ اندر پوری شریعت موجود ہے. اصل شریعت یہ ہوتی ہے جو اندر سے بولے. کیا؟ اب آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کہا کہ یہ سیب تو ہے یہ بخشوانا چاہیے، تو جدھر سے سیب آیا ادھر چل پڑے. 5-6 میل چلے، باغ آیا، وہ نہر اس باغ میں سے گزرتی تھی. سمجھ گئے یہاں سے ٹوٹ کے گیا ہے. مالی کو تلاش دیا، مالی ملا. کہا کہ بابا جی آپ کے باغ سے نا ایک سیب ٹوٹ کے پانی میں بہتا ہوا جا رہا تھا، مجھے بھوک لگی تھی، میں نے آپ سے پوچھے بغیر تو آپ اللہ کے نام پہ مجھے بخش آئے اللہ کے نام پہ. بس اتنی بات ہوئی. اب ذرا غور کرنا، غوث پاک کے والد نے وہاں کوئی نمازیں نہیں پڑھی، کوئی نفل، کوئی بڑی تسبیح ہاتھ میں، کوئی جبہ اور قبہ، بس اتنا کہا کہ سیب میں نے کھا لیا ہے، آپ سے پوچھے تو آپ مجھے بخش دیں. اتنی بات سے وہ مالی سمجھ گیا کہ یہاں سے تو سیب روزانہ ٹوٹ کے جاتے ہیں اور میرے پاس وہ سیب آیا ہی آ جائے. میرے پاس تو سیب ہے. اس ایک بات سے سمجھ گئے کہ یہ نوجوان کس مقام پہ فائز ہے. سیب تو روزانہ ٹوٹ کے جاتے ہیں، دنیا اٹھا کے کھائی رہتی ہے، آج تک کوئی بخشوانے. تو اگر یہ بخشوانے آیا ہے نا، اس کو صرف سیب نہیں بخشنا، کچھ اور بھی بخشنا. یہ سبب تھا آپ کے والدین کے رشتے کا، تعلق کا. تو یہ تقویٰ ہے کیا نہیں؟ تو مالی نے کہا کہ بھئی موقع غنیمت ہے، فائدہ اٹھانا چاہیے. تو بابا جی نے کہا کہ بھئی سیب تو معاف کر دوں گا مگر ایک شرط ہے. ایک پوچھا جی کیا شرط ہے؟ جس کو پیٹ کے حلال کی فکر ہو نا، جس کو پیٹ کے سب سے بڑی فکر یہی ہے، اور جس کے وجود پر یہ فکر طاری ہو گئی وہ کامیاب ہو گیا کہ میرے پیٹ میں حرام نہ جائے. تو مالی نے کہا کہ نوجوان شرط یہ ہے کہ میری ایک بیٹی ہے، میری ایک، دیکھیے وہ بیٹی دینے کو تیار ہو گئے. نوجوان سے اور کچھ نہیں پوچھا، کوئی بیک گراؤنڈ، کوئی خاندانی پس منظر، کوئی زمین کا مالک ہے کہ نہیں، روپیہ پیسہ ہے کہ نہیں، بولو نا. کچھ نہیں پوچھا. وہ سمجھ گیا کہ کائنات کا سارا سونا ایک طرف اور یہ جوان ایک طرف. اس کی اس تقوی پہ، اس پاکیزگی پہ، اس خوبصورت جوانی پہ ساری کائنات قربان نہ ہو جائے. کہا میری بیٹی ہے، دیکھ نہیں سکتی، انداز دیکھیں، دیکھ بول نہیں سکتی، چل نہیں سکتی، اس سے شادی کرو گے تو اسے بخشوں گا. اس سے
یہ قدرت کیسا انتظام کر رہی ہے. اب کہنے کو اس نے یہ کہا، اس کہنے میں بھی آزمائش تھی کہ اسے حلال کی کتنی فکر ہے. اللہ مولا آزماتا ہے، مولا. اور جو دین کی آزمائش پہ پورا اتر جائے نا، تو جو اسے ملتا ہے وہ کسی کو بھی نہیں ملتا. بظاہر یہی ہوتا ہے بھی چل نہیں سکتی، بول نہیں سکتی، سن نہیں سکتی، مگر جب وہ نعمت پاس آتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ نہیں، سب نعمتیں اس پہ قربان. تو آپ نے کہا ٹھیک ہے، اب سیب تو بخشوانا ہے، تو مجھے قبول ہے. نکاح ہو گیا. وہیں پر اب جو بات میں نے کی تھی کہ اس رشتے کی بنیاد صرف کیا ہے، بولیے، بولے نا، تقویٰ ہے. بڑے شکوے کرتے ہیں اولاد چنگی نہیں نکلی، اے نہیں ہویا، او نہیں ہویا، تو رشتہ کرن لگے تقویٰ بنایا سی. بولو نا. وہاں تو اپنے اپنے مفادات آ جاتے ہیں، اور پھر جب ان کے اثرات سامنے آتے ہیں اولاد کی شکل میں، پھر ہم بیٹھ کے روتے ہیں. حضور نے فرمایا جب بھی بیوی کا انتخاب کرو تو صرف دین کی بنیاد پہ، مال کی بنیاد پہ، حسن کی بنیاد پہ. تو رشتہ نکاح ہو گیا. رات کو جب وہی نکاح ہو گیا، ابھی کسی اور کو بلایا نہیں. رات کو جب کمرے میں گئے تو خوبصورت دلہن بیٹھی ہوئی ہے. فوراً پلٹ آئے، کہا کہ بابا جی وہ دلہن میری تو نہیں ہے. وہ کہا وہ تیری ہے. کہا کہ بابا جی آپ نے تو کہا تھا وہ دیکھ نہیں سکتی، وہ بول نہیں سکتی، وہ چل نہیں سکتی، وہ تو صحیح سالم خاتون بیٹھی ہے. تو اب بابے نے پردہ اٹھایا. بابے نے یاد رکھیں تقویٰ ایسے نہیں ملتا، پہلے آزمائش ہوتی ہے. پہلے وہ آپ نے 2 ٹکے کا ملازم رکھنا ہو تو آزماتے نہیں ہو. بولو. تو مولا نے جس کے بدن میں ولیوں کا سردار اتارنا ہو اس کو نہیں آزمائے گا. تو بابا جی نے کہا کہ نہیں، جو میں نے کہا تھا نا کہ وہ دیکھ نہیں سکتی، اس کا معنی یہ تھا کہ اس نے کبھی غیر محرم کو دیکھا ہی نہیں. غیر محرم کو، ہاں. الطیبات للطیبین والطیبون، قرآن کہتا ہے نیک عورتیں نیک مردوں کے لیے ہیں. ہاں خود نیک بنو گے نا، متقی بنو گے تو اللہ جوڑی بھی نیک بنائے گا. جوڑی بھی، بولو نا. علی کو ولیوں کا سردار بنانا تھا تو بی بی کون ملی؟ جنت کی عورتوں کی سردار. تو کہا کہ میں نے کہا تھا نا یہ بول نہیں سکتی، تو مانا یہ تھا کہ اس نے اپنی زبان سے کبھی کوئی غلط بات. دوستو یہ دین ہے. یہ داڑیاں، صرف داڑیاں، ٹوپیاں، پگڑیاں، یہ دین، یہ دین ہے. وہ سیب بخشوانے گئے کیا، اور آگے سے کہا کہ میری بیٹی نے کبھی کسی غیر محرم کو، اور اس کی زبان سے کبھی کوئی غلط بات، اور اس کا پاؤں کبھی کسی برائی کی طرف بڑھا. تو یہ میں نے کہا تھا کہ میری بیٹی دیکھ بھی نہیں سکتی، بول بھی نہیں سکتی. تو دوستان محترم، شوہر کتنا عظیم اور پھر بیوی کتنی، یہ 2 عظیم ملے، پاک ملے، متقی ملے، تو پھر جو وجود دنیا میں آیا، آج دنیا اسے غوث اعظم کے نام سے یاد کرتی ہے. بات سمجھ میں آئی کیا کہتی ہے؟ تو پھر کہیں خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ. ذرا بلند آواز سے، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا. مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں، مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی، قیامت تک رہے بے خوف بندہ. غوث اعظم قیامت تک رہے بے خوف بندہ. اتنا بے خوف ہو جائے کہ قبر کے فرشتوں سے بھی کہے، فرشتے پوچھیں تیرا رب کون ہے نا، تو غوث کا غلام کہے مجھ سے پوچھتے ہو رب کون ہے، پتہ نہیں میں کہاں سے آ رہا ہوں، میں نے ساری عمر کپڑے کس کے دھوئے، خدمت کس کے کی ہے، کس کی صحبت میں رہا ہوں، تو مجھے بھی نہیں پتا کہ خدا کون ہے.
اور مجھے بھی خبر نہیں کہ اسلام میرا دین ہے. تو دوستان محترم، جو بات میں کر رہا تھا کہ آپ کے والدین کے رشتے کی بنیاد کیا ہے، اور پھر دیکھیں یہاں دین سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ بولیں. ہاں، وہ ایک سیب بخش مانے گئے، اور ایک سیب بھی اپنے پیٹ میں حرام کا برداشت، اور ادھر بیوی کون سے ملی کہ جس کی زبان بھی پاک ہے، نگاہ بھی، پاؤں بھی، گویا پورا وجود. اب طیبات اور طیبین، طیب کو طیبہ مل گئی، طیب کو. اور پھر جب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے پڑھنے کے لیے نکلے تو اسی طیبہ نے، اسی ماں نے گھر سے نکلتے ہوئے اپنے لاڈلے بیٹے کو نصیحت کیا فرمائی؟ دین اس سے سمجھے. یہ نہیں کہا بیٹا نماز نہیں چھوڑنی، روزہ نہیں چھوڑنا، نہیں. حالانکہ غوث پاک نے پیدائش سے ہی رمضان کے روزے بولے نا. تو ایسے بیٹے کو تو پھر نصیحت کرنے کی ضرورت بھی نہیں تھی، جو پیدائشی عابد و زاہد ہو. بولو بھائی. مگر چلتے ہوئے نصیحت کیا فرمائی؟ کہا عبد القادر کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، کبھی جھوٹ نہ بولنا. کیا بولو؟ اب سمجھ میں آیا کہ دین کیا ہے. کسی عبادت کا حکم نہیں دیا، وہ تو پہلے سے کر رہے تھے، گھر کا ماحول بنا ہوا تھا. کہا عبد القادر وہ جگہ جہاں شرعاً جھوٹ بولنا جائز ہوتا ہے وہاں بھی جھوٹ نہیں بولنا. جہاں شرعاً جھوٹ بولنا، چوروں سے مال بچانے کے لیے کہہ دینا کہ میرے پاس کچھ نہیں، جائز. یہ کیا ہے؟ یہ جھوٹ بولنا. مگر عبد القادر جیلانی نے وہ جھوٹ بھی، ہاں وہ جھوٹ بھی نہیں بولا. تو پھر دیکھیں کس مقام پہ پہنچ گئے. اللہ نے ولیوں کا سردار بنا دیا. کیا بنا دیا؟ ان 2-3 واقعات میں ہمارے لیے سمجھنے کا بہت سا مواد ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ صرف رسمیں پوری کرنے سے بندہ نیک نہیں بنتا، اور مسجدوں کے چکر لگانے سے بندہ نیک نہیں بنتا. نیک تب بنتا ہے کہ جب زبان جھوٹ سے اور پیٹ حرام سے. آج ہماری زبانیں جھوٹ سے پاک نہیں ہیں اور ہمارے پیٹ بھی حرام سے پاک. نتیجہ کیا ہے؟ مسجدیں بھری ہوئی ہیں، حج عمرے کے چکر لگ رہے ہیں، مگر کوئی تبدیلی نہیں آ رہی. کسی اور نے تبدیلی نہیں لانی، ہم نے خود لانی ہے. اور کس طرح لانی ہے کہ پیٹ کو حرام سے پاک کریں اور زبان کو جھوٹ سے پاک کریں. اللہ پاک نے ہمیں غوث کی محبت میں بڑا عظیم تحفہ دیا ہے. میں تو کہوں گا، ایک بات سمجھانے لگا ہوں کہ نبیوں کے سردار کا میلاد، نبیوں کے مدینہ میں اتنا نہیں ہوتا جتنا پاکستان میں، سبحان اللہ، بولو، پاکستان میں. اور ولیوں کے سردار کی 11ویں اتنی بغداد میں نہیں ہوتی جتنی پاکستان میں. تو اس سے پیغام کیا مل رہا ہے؟ نبیوں کے سردار کا ذکر بھی یہاں اور ولیوں کے سردار کا ذکر بھی یہاں. اس میں اشارہ تھا پاکستانیوں اپنی قیمت کو سمجھو، اپنے مقام کو سمجھو. اس سرزمین کو ہم نے پورے عالم اسلام کا سردار بنانا ہے. اس لیے صوفی برکت علی صاحب کہہ گئے نا کہ وہ وقت آنے والا ہے جب دنیا کے فیصلے، جب دنیا کے فیصلے پاکستان کی ہاں اور پاکستان کی نہ میں ہوں گے. یہ اسی کی ساری پس منظر ہے، وہی بنیاد بن رہی ہے. اللہ پاک نے نبیوں کا سردار بھی ہمیں دیا اور ولیوں کا سردار. اب بغداد شریف میں جو لوگ جاتے ہیں نا 11 ربیع الثانی کو، 11 شریف کے موقع پہ، تو ان سے پوچھیں کہ وہاں زائرین میں سب سے زیادہ پاکستانی ہوتے ہیں. کون ہوتے ہیں؟ اس کا معنی یہ ہے کہ اس سرزمین پہ اللہ کا کرم ہے. بولے نا، یہ مصطفیٰ کی سرزمین ہے اور ولیوں کی سرزمین ہے، اور کوئی مائی کا لال اسے مٹا بولیں بولیں. اور جو میں نے واقعہ سنایا تھا کہ قائد حضور نے خود اپنے ہاتھ سے قائد اعظم سے کہا کہ محمد علی جناح یہ لو، پاکستان کی فائل تمہارے حوالے کرتا ہوں. تو جس
فائل، جس پاکستان کی فائل کو نبیوں کے سردار نے اپنے ہاتھوں سے قائد اعظم کے ہاتھ میں دیا ہو تو پھر بولو اس پاکستان کو کوئی مٹا سکتا ہے؟ بولے وہ قائد اعظم کا جملہ بالکل وہ ولیوں کا جملہ ہے، بینڈ کوٹ والے کا نہیں۔ ہاں وہ جو قائد اعظم کے اندر کا ولی تھا، کیا تھا؟ وہ اس ولی کا جملہ ہے کہ پاکستان قائم رہنے کے لیے بنا ہے، پاکستان، اور کوئی مائی کا دار اسے مٹا۔ یہ ولیوں کا فیض ہے، غوث اعظم کا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا